سے صحابی رسول تھے جن کی عمر مبارک 250 سال سے زیادہ تھی، اور اسلام کی تلاش میں اس نے پوری زندگی سفر کیا اور آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اسلام کا ایک نامور سپاہی بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اس صحابی رسول کا پورا قصہ پڑھیں گے جس نے 250 سال عمر اسلام کی تلاش اور خدمت میں گزاری، اور ویڈیو کے آخر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ذکر کیے جائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ وہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تاریخ اسلام میں تلاش حق کی سب سے عظیم علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ کا سفر حیات کسی معجزے سے کم نہیں، جو ایک آگ کی پوجا کرنے والے شہزادے سے شروع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حصہ بننے پر ختم ہوا۔ ایک نوجوان جو آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کے سب سے بڑے پیشوا کا بیٹا تھا، جسے اس کے باپ نے سونے کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا تھا تاکہ وہ اس کے مذہب سے نہ پھر جائیں، لیکن اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، سچے خدا کو پانے کی تڑپ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران کا یہ شہزادہ کیسے مدینے کا سلمان بنا، اور کیسے ایک وقت کے غلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا حصہ قرار دے دیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ایک گاؤں اصفہان کے ایک متمول خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آگ کے پجاری مجوسی تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام روزبہ تھا، ان کا تعلق ایران کے ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ ان کا باپ انہیں اس قدر عزیز رکھتا تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ وہ آگ کے مندر کے نگران تھے، جن کا کام اس آگ کو کبھی بجھنے نہ دینا تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ اپنے والد کے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے تو ان کے کانوں میں ایک گرجے سے عبادت کی آواز آئی۔ وہیں سے ان کے دل میں عیسائیت کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا، اور حق کی تلاش کا وہ سفر شروع ہوا جو انہیں ایران سے شام، موصل اور پھر اموریہ لے گیا۔ آپ کا دل بت پرستی سے مطمئن نہ تھا۔ آپ حق کی تلاش میں گھر سے نکلے، عیسائیت اختیار کی اور کئی برسوں تک شام اور موصل کے مختلف راہبوں کی خدمت کی۔ وفات پاتے ہوئے آخری راہب نے آپ کو بتایا کہ عنقریب حجاز کی زمین پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، جو کھجوروں والے شہر مدینہ ہجرت کریں گے۔ حق کی تلاش آسان نہ تھی۔ اموریہ کے ایک پادری نے مرتے وقت انہیں بتایا کہ اب ایک ایسے نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے جو عرب کی سرزمین سے اٹھے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبی کی تلاش میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ نکلے، لیکن ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ انہیں قیدی بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا گیا، اور وہ غلام بنا کر مدینہ کی تپتی دھوپ میں وہ کھجور کے درختوں پر کام کرتے، لیکن ان کی نظریں اس نبی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تینوں نشانیاں دیکھ لی جن کا تذکرہ پادری نے کیا تھا۔ نمبر 1، وہ ہدیہ کھاتے تھے۔ نمبر 2، وہ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ نمبر 3، ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ جب انہوں نے مہر نبوت کو چوما تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر آپ کی آزادی کے لیے مطلوبہ کھجور کے درخت لگائے اور قیمت ادا کر کے آپ کو غلامی سے نجات دلائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ جنگ خندق کے موقع پر سامنے آیا، جب کفار کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہوا
تو آپ نے دفاع کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے بالکل نیا دفاعی تصور تھا۔ اس مشورے نے مدینہ کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اسی موقع پر انصار و مہاجرین دونوں نے آپ کو اپنا کہا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، سلمان ہم میں سے ہے، وہ میرے اہل بیت گھر والوں میں سے ہیں۔ خلافت راشدہ کے دور میں آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ گورنر ہونے کے باوجود آپ کی سادگی کا یہ علم تھا کہ آپ اپنا وظیفہ صدقہ کر دیتے اور ٹوکریاں بنا کر اپنی روزی کماتے تھے۔ آپ کے پاس صرف ایک کمبل اور ایک برتن تھا، جسے آپ اپنا کل اثاثہ کہتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی طویل عمر پائی۔ اکثر مورخین کے مطابق آپ کی عمر 200 سال سے بھی زیادہ تھی۔ کچھ روایات میں اس سے بھی زیادہ ذکر ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں کہ 250 سال عمر پر سب علماء کا اتفاق ہے، اس سے زیادہ میں اختلاف ہے۔ آپ کی وفات 35 سنہ ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ارادہ سچا ہو تو اللہ تعالیٰ صحراؤں اور سمندروں کے پار سے بھی ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔